آج جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے طرف سے خاص طور پر ہمارے نوجوان جناب عثمان شریف صاحب جو سیکریٹری ہیں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے، جو ہمارے ہندو برادران ہیں جو بنگلہ دیش میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ایز اے شو آف ہیومینٹی، ایک ہیومینیٹیرین کاز کے لیے ہم لوگ آج یہاں پہ یہ مسجد قادریہ ملز روڈ کے باہر آج یہ ہیومن چین یہاں پہ ہم لوگ فارم کر کر ہیں۔ جناب عثمان شریف صاحب نے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کو اکٹھا کر کے تمکور کے اندر حالات تھوڑے سے مقدر ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست پر امن رہے۔ کرناٹک جو ٹیپو سلطان کی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے، شیر میسور کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا نان مسلم بھائی اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو اس کے لیے تحقیق بھی نہیں کی جاتی ہے، اس کے اوپر کارروائی بھی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پارشلٹیز یہاں پر ہوتی ہیں، مگر لڑتے ہیں۔ کیا کبھی ہم لوگوں نے اپنی کتاب کو کھول کر دیکھا ہے؟ چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ اپنشد ہو، چاہے وہ قرآن ہو، بائبل ہو، کوئی بھی دھرم کسی کو کسی کے اوپر انیائے کرنے کا نہیں کہتا۔ ریڈی؟ اسلام ایک امن کا مذہب ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے پورے عالم میں امن کا پیغام دیا، اس کی تعلیمات دی، جس کا نتیجہ کہ آج جو دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بنے ہیں۔ لیکن چند دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس پر بھی آواز اٹھائیں گے، انصاف کی مانگ مانگیں گے تاکہ ہر جگہ امن ہو۔ اسی طرح ہمارے اس ملک میں تریپورہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ ابھی تمکور کے اندر حالات تھوڑے سے مقدر ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست پر امن رہے، اور چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کی قدر ہونی چاہیے، انسانیت کا بول بالا ہونی چاہیے، انسانیت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آج جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے طرف سے خاص طور پر ہمارے نوجوان جناب عثمان شریف صاحب جو سیکریٹری ہیں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے، آپ نے یہاں ایک ہیومن چین قائم کر کے حضرات علماء کی قیادت میں یہ پیغام دینا چاہا
کہ دیکھیے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. ہم کبھی کسی پر بھی ظلم ہو خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم آواز اپنی ضرور بلند کریں گے. اللہ کرے کہ صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر امن و امان کا ایک ماحول بنے اور سب بھائی چارگی کے ساتھ رہیں. جو دوسرے ہماری پریشانیاں ہیں ہم اس پر نظر ڈال کر اسے اصلاح کرنے کی اور اس کو درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تمام عالمین کے لیے ایک رحمت بن کے تشریف لائے. تو اس مبارک مہینے میں ہم لوگ جو ہمارے ہندو برادران ہیں جو بنگلہ دیش میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایز اے شو آف ہیومینٹی ایک ہیومینیٹیرین کاز کے لیے ہم لوگ آج یہاں پہ یہ مسجد خادریہ ملز روڈ کے باہر آج یہ ہیومن چین یہاں پہ ہم لوگ فارم کر ہیں. وی ایکسپریس اے سالیڈیرٹی وتھ ایوری ہیومن ہو از انڈر گوئنگ آپریشن. تو ہم لوگ آپریشن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے الحمدللہ آج ہم تمام علماء کے قیادت میں آج یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. جناب عثمان شریف صاحب نے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو چاہے وہ ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو سب کو اکٹھا کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. وہ اعلان جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کسی ایک قوم یا کسی ایک مذہب یا کسی ایک ملک کے لیے رسول بن کے نہیں آیا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا. چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو آپس میں مل جل کر ہمدردی پیار محبت کے ساتھ میں رہیں. اگر کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے تو تمام مل کر اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے آج بنگلہ دیش میں دیگر مقامات پر غیروں پر ہو یا ہمارے اپنے مسلمانوں پر ہو ظلم تشدد ہو رہا ہے ہر اعتبار سے. اب وہ کس اعتبار سے ظلم ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے. کبھی نوکریاں نہیں دے کر ظلم کر رہے ہیں, کبھی پیٹرول بڑھا کے ظلم کر رہے ہیں, کبھی کھانے پینے کی اشیاء کو بڑھا کر ظلم کر رہے ہیں. ان تمام ظلم کے خلاف ہم سب کو اکٹھا ہو کر کھڑے ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, ہم غلام ہیں. ہر کوئی اگر ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے اور بھائی بھائی کی خدمت کرنا اس کی دیکھ بھال کرنا یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں ہر مذہب و ملت کے لوگ آپس میں مل جھل کر رہیں اور ایک دوسرے پر تشدد کرنا چھوڑ دیں, پیار و محبت کو بانٹتے چلے جائیں. انشاءاللہ ایسا اگر کریں گے تو انسانیت قائم رہے گی. ہندوستان کے مختلف خطوں میں بدامنی اور بے چینی پھیلی ہے. خاص طور سے اس وقت تریپورہ کا نام سامنے آتا ہے جہاں کچھ لوگوں نے فسادیوں نے اور دنگائیوں نے بلا وجہ بے گناہوں کا قتل کیا, مسجدوں پر حملہ کیا, مسجدوں میں آگ لگائی, قرآن کریم کی بے حرمتی کی. کہتے ہیں کہ یہ رد عمل ہے. بنگلہ دیش میں چونکہ بعض مسلمانوں نے وہاں کے ہندوؤں پر ظلم کیا, مندروں کو توڑا پھوڑا. سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اگر غلطی ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے دہشت گردوں نے فسادیوں نے اس طرح سے فساد کیا ہے تو وہاں کی حکومت نے سختی کی ہے اور وہاں کے مسلمانوں نے خود اس تشدد کی مخالفت کی ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہم آج سب مل کر اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت ہو, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر نسل کے ہر مذہب کے لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اگر بنگلہ دیش میں کوئی جرم ہوا ہے تو ہندوستان میں اس جرم کو صحیح قرار نہیں دیا جائے گا. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہم ایک بار پھر اس کی مذمت کرتے ہیں, مگر ہندوستان میں خاص طور سے تریپورہ میں سنتے 12 سے 14 مساجد پر حملہ ہوا اور نقصان پہنچایا گیا, دکانیں لوٹی گئیں, آگ لگائی گئیں. ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں, خاص طور سے مرکزی حکومت سے,
کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوستان کا اپنا قانون ہے, یہاں اس بات کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی جان و مال, عزت و آبرو سے کوئی کھلواڑ کرے. بنگلہ دیش میں, پڑوسی ملک میں کہیں بھی اگر اس طرح کا ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہر شہری کو حق ہے کہ اپنا احتجاج درج کرائے. ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اگر ہمارے پڑوسی ممالک میں انسانیت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے اور مذہبی تشدد ہوتا ہے تو حکومت اس پر نظر رکھے, اور جہاں اس طرح کی ہندوستان میں تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں جو بے گناہوں کا قتل پر تلے ہوئے رہتی ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتی ہیں, حکومت ایسے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ تریپورہ میں جو کچھ ہوا ہے, ہندوستان کے کسی دوسرے خطے میں, دوسرے صوبے میں اس طرح کے واقعات دہرائے نہ جائیں. آج کرناٹک میں جس طرح کے حالات ہیں, یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ جگہ جگہ بعض دہشت گرد لوگ مختلف ناموں سے مسلمانوں کو, اقلیتوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور چھوٹی موٹی بات پہ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ کرناٹک حکومت بھی اس بات کو دھیان میں رکھے کہ یہاں انہوں نے جو قسم کھائی ہے, انہوں نے جو اوتھ لیا ہے, انہوں نے جو منصب کی ذمہ داری سنبھالی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نظر میں سب یکساں رہنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ برسوں سے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی یہاں مل جل کر رہے ہیں, کرناٹک میں بھی اور پورے ہندوستان میں بھی. تو خصوصاً کرناٹک میں جو امن و امان کا ماحول ہے اسے تباہ و برباد نہ کرنے دیا جائے. جو لوگ تشدد پھیلا رہے ہیں, جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تلوار بانٹ رہے ہیں, ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں اور کھلے عام ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ان کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ ان باتوں پر نظر رکھے, اس کو کنٹرول کرے, تاکہ ہمارا صوبہ کرناٹک جو ٹیپو سلطان کی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے, شیر میسور کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری, ہر مذہب کے لوگ یہاں امن و شانتی کے ساتھ رہیں. ہمیں امید ہے کہ ہماری آواز حکومت تک ضرور پہنچے گی اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کرناٹک میں اس طرح کے حالات نہیں دہرائے جائیں گے. جی, کسی بھی ملک میں کسی بھی مائنورٹیز کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ظلم کرنے والے وہ انسان نہیں ہوتے, وہ کسی بھی مذہب والے نہیں ہوتے, وہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی بات, جس طرح سے حسینہ پروین جی نے, وہاں کی جو پرائم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم وہاں کی جانچ کریں گے اور اس کے پیچھے بھلے جو بھی ہو ہم جو ہے ان کے اوپر کارروائی کریں گے. اور انہوں نے 40 لوگوں کو گرفتار بھی کیا. انہوں نے ایک ہمت سے جو ہے وہ چیز کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے ملک کے لوگ بھی, دوسرے ملک کے جو پریزیڈنٹس ہیں, جو پرائم منسٹرز ہیں, وہ بھی جو ہے اس طرح کا جو ہے ہمت والا اسٹیٹمنٹ دیں اور جو ہے اپنے ملک کے مائنورٹیز کو سپورٹ دکھائیں اور اپنے ملک کی مائنورٹیز کی حفاظت کریں. کیوں ہمارے انڈیا میں اس طرح کا دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تحقیق کے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر تحقیق کے نام پر جو ہے صرف اگر کوئی مسلمان آواز اٹھاتا ہے تو اس کے لیے UAPA ایکٹ لگا دیا جاتا ہے. اگر کوئی ہمارا نان مسلم بھائی اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو اس کے لیے تحقیق بھی نہیں کی جاتی, اس کے اوپر کارروائی بھی نہیں کی جاتی. خیر, یہ ساری چیزیں پارشلٹیز یہاں پر ہوتی ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی مگر کسی بھی ملک کے اندر, بھلے ہندوستان کے اندر ہو یا بھلے افغانستان کے اندر ہو, بھلے بنگلہ دیش یا بھلے سری لنکا کے اندر ہو, اگر مائنورٹیز کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو میں وہاں کے جو ہیں جو بڑے پرائم منسٹرز ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مائنورٹیز کو سپورٹ کریں جس طرح سے حسینہ پروین نے کیا ہے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں مائنارٹیز ہے نا ایک بہت معنی رکھتی ہے, سمجھے. ان کی حفاظت کرنا ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا فرض ہوتا ہے. یہ جو فیسسٹ طاقتیں جو کہیں بھی دوسرے ملک میں بھی یہ برپا ہو رہے ہیں وہ غلط ہے ایک دم. ہم کنڈم کرتے ہیں, سمجھے. مائنارٹیوں کی حفاظت ہونا چاہیے. اب یہ مذہب دھرم کے نام پہ ایک انسان اور ایک انسان کا یہ قتل کیا تو یہ بالکل غلط ہے. اس کو ہر کنٹری کی جو سرکار ہے اسے اسٹرکٹ ایکشن لے کے کڑی سے کڑی سزا دیں اور یہ سندیش دیں کہ دوسرے کنٹریز میں بھی ایسا نہ ہو مائنارٹیز کے ساتھ. میں یہی بولنا چاہوں گی کہ انسانیت بھول چکا ہے. آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو یاد دلائیں کہ ہم لوگ انسان ہیں, ہم جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی اچھائی عام کرتے ہوئے چلنا چاہیے, نہ کہ کسی کو نیچے دبا کر چلنا چاہیے. اور یہ جو مائنورٹیز ہیں وہ چاہے کسی بھی کنٹری کے کیوں نہ ہو, اگر سے وہ آپ کے انڈر ہیں, مائنورٹیز ہیں, تو شاید آپ کو ان کے ساتھ اور اچھا زیادہ سلوک کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو دبا کر رکھنا چاہیے, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ ہو. میں صرف حکومت کے بارے میں نہیں بولنا چاہوں گی, یہ عام آدمی کے اوپر بھی ہے نا, یہ ہمارے ساروں کی ذمہ داری ہے
کہ ہم لوگ اس چیज़ کو کیسا لیں. ہم لوگ دھرم کے نام پر لڑتے ہیں. کیا کبھی ہم لوگوں نے اپنی کتاب کو کھول کر دیکھا ہے؟ چاہے وہ وید ہو, چاہے وہ اپنشد ہو, چاہے وہ قرآن ہو, بائبل ہو, کوئی بھی دھرم کسی کو کسی کے اوپر انیائے کرنے کا نہیں کہتا. ہم لوگ بھول گئے ہیں. اگر سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سناتن دھرمی ہیں تو ہم لوگوں کو اس پر چلنا چاہیے نا. کھول کر دیکھیں کہ کسی کی کتاب پر کوئی بھی چیز کو ہیٹریٹ نہیں پہنچانے کے لیے کہتا ہے.